کون سی چیز صدیوں سے موجود ہے مگر اس کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں؟ چاند کی عمر 1 ماہ سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہر مہینے ایک نیا چاند آتا ہے۔ وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے؟ روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت سونے سے منع فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصوں کو صاف کرتا ہے؟ انار کا رس۔ وہ کون سی چیز ہے جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے؟ کلمہ طیبہ۔ وہ کون سی آیت ہے جو موت کے وقت ایمان بچاتی ہے؟ سورہ یاسین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ کن کو مخاطب کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو۔ کون سا عمل جو جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے؟ نماز با جماعت۔ وہ کون سی نیکی ہے جو کرنے والے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے؟ صدقہ جاریہ۔ وہ کون ہے جس کی دعائیں والدین کی دعاؤں سے بھی پہلے قبول ہوتی ہیں؟ مظلوم کی۔ قرآن مجید کی کس صورت میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے؟ قرآن مجید کی صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص۔ کس نبی کے بیٹوں کے نام پر بتوں کے نام تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں یا ان کی قوم کے نیک لوگوں کے ناموں پر بعد میں بت بنائے گئے تھے؟ کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ نیکی اخلاص اللہ کی رضا کے ساتھ کی جائے تو پورا ثواب ملتا ہے، نیکی ریاکاری کے ساتھ کی جائے تو اس کا ثواب آدھا، کم یا بالکل نہیں ملتا۔ کس رسول کے بھائی اللہ کے رسول تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے۔ خانہ کعبہ پر ہر سال نیا غلاف چڑھانے کی رسم کی ابتدا کس کے دور میں ہوئی؟ خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھانے کا شرف اگرچہ بعض روایت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ مستند تاریخی بات نہیں بلکہ بعض اقوال ہیں۔ پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر غلاف چڑھانے کا عمل یمن کے بادشاہ طبع نے کیا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کئی صدیاں پہلے گزرا ہے۔ عرب کا سب سے بڑا طبیب کون تھا؟ حارث بن کلدہ کو طبیب عرب کہا جاتا ہے۔ جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ حوض کوثر، کوثر کا چشمہ۔ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن نہ گزرے گا۔ 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال، راوی کو یاد نہ رہا، لیکن مقصد شدت کو بیان کرنا ہے۔ کس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آیا اور کس نبی کی زبان سے ذکر ہوا؟ سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ذکر ہوا۔ کس پرندے کے سر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانی ہے؟ ہدہد کے سر پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نشانی ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان قبر میں روشنی پاتا ہے؟
رات کو تہجد پڑھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھیں؟ حضرت سارہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی، بعض روایات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس چیز کو پسند فرماتا ہے؟ توبہ کرنے والا دل۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک آدمی نماز کی جگہ پر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ وضو کی حالت میں ہو تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ وہ کون سی چیز ہے جو دل سے نکل جائے تو انسان وحشی ہو جاتا ہے؟ رحم۔ کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کریں: والدین کے نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، کینہ رکھنے والا، دل میں بغض پالنے والا، شرابی، نشہ کرنے والا۔ وہ کون سی نیکی ہے جو زبان سے کی جاتی ہے اور میزان میں پہاڑوں سے بھی بھاری ہوتی ہے؟ اللہ کا ذکر۔ کون سی 3 چیزیں گناہوں کی بنیاد ہیں؟ حسد، تکبر اور حرص، لالچ۔ یہ 3 بنیادی برائیاں اکثر دیگر گناہوں کی جڑ بنتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ بعض غیر مستند روایات میں 2 دانت بھی کہا گیا ہے، لیکن زیادہ معتبر روایات کے مطابق صرف 1 دانت شہید ہوا تھا۔ اسلام کے لیے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام کیا ہے؟ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار کے والد، جنہیں کفار مکہ نے ظلم کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا۔ عورت کی وہ کون سی چیز ہے جسے وہ سنبھال نہیں سکتی؟ زبان۔ دنیا کی وہ واحد چیز کیا ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی؟ علم۔ وہ کون سی مچھلی ہے جو نہ انڈے دے سکتی ہے نہ ہی تیر سکتی ہے؟ تلی ہوئی مچھلی۔ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے۔ مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والے سب سے پہلے مسلمان ماہر کا نام تھا زہراوی، پورا نام ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی۔ کون سی 4 علامتیں جس شخص میں ہوں تو وہ پکا منافق ہے؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے۔ شوہر کا بیوی کے سامنے کب جھوٹ بولنا جائز ہے؟ بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو کہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب کہ اولاد کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کسی کے گھر بیٹی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو بیٹی پیدا فرماتا ہے۔ حدیث نبوی کے طور پر صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ قول عوامی طور پر بہت مشہور ہے اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن احادیث کی مستند کتب جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ الفاظ اس طرح نہیں ملتے۔ وہ کون سا جملہ ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ کون سا وقت ہے جب دعا رد نہیں کی جاتی؟ سحری کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم دیا تھا؟ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قمیض اس کے کفن میں رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی مخلوق زمین پر سب سے زیادہ عبادت گزار ہے؟ فرشتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سب سے بڑی علامت کیا بیان فرمائی ہے؟ آفتاب مغرب سے طلوع ہونا۔ وہ کون سی دعا ہے جو دل کو سکون دیتی ہے اور غم کو دور کر دیتی ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ عورت کی تھوڑی پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ عورت کی تھوڑی یا چہرے پر بال آنا ایک طبی مسئلہ ہو سکتا ہے اور بعض اوقات جسمانی یا ہارمونی تبدیلیوں کی علامت ہوتا ہے، یہ کوئی روحانی یا نحوست کی علامت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 136 مرتبہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری وصیت نامہ جملہ کیا تھا؟ نماز اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کب روئے؟ امت کی بخشش مانگتے ہوئے۔ کس کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا؟ اذان کا جواب دینے والا جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب روح آسمان پر لے جائی جاتی ہے اور فرشتے حیران ہو جاتے ہیں؟ جب بندہ سجدے کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے جو قبر میں سوالوں کے وقت مددگار بنتی ہے؟ درود شریف۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ سب سے پہلے قبر میں گلتا ہے؟ پیٹ۔ وہ کون سا صدقہ کبھی ختم نہیں ہوتا؟ علم کا صدقہ۔ مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ۔ جنت میں کس چیز کی سب سے زیادہ خوشبو ہوگی؟ درود شریف پڑھنے والوں کے جسموں سے۔ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کو ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو انسان کا سب سے بڑا خزانہ فرمایا ہے؟ نیک بیوی۔ وہ کون سی چیز ہے جسے زبان سے نکالو تو زخم نہیں ہوتا لیکن دل ٹوٹ جاتا ہے؟ تلخ بات۔ وہ کون سی چیز ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتی ہے؟ علم۔ درخت پر الٹا چڑھنے والے جانور کا نام بتائیں۔ گلہری اور بعض چھپکلیاں درخت پر الٹا چڑھ سکتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کن سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود، نصارہ، کفار اور اللہ و رسول کے دشمنوں سے دل کی دوستی اور محبت رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب نفرت یا ظلم نہیں، بلکہ ایمان کی غیرت اور وفاداری کا تقاضا ہے۔ جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں سیر کی تو میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی کافور کی ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور اس کی مٹی مشک کی خوشبو جیسی ہے۔ ایک اور روایت میں جنت کی زمین زعفران ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ سایہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیماری کو عذاب کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون کو عذاب فرمایا تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ عذاب کے ساتھ ساتھ شہادت کی رحمت بھی ہے، اگر صبر اور ایمان کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت کھانا عبادت ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جسے کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ سچی نیت اور دل سے شہادت کی تمنا کرنے والا انسان چاہے وہ شہادت پا نہ سکے پھر بھی شہید کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے جو بنا پروں کے اڑتا ہے؟ وقت کے نہ پر ہوتے ہیں نہ بازو، لیکن یہ اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے جیسے اڑ رہا ہو۔ سب سے پہلی الہامی کتاب کون سی ہے؟ سب سے پہلی معروف اور مکمل آسمانی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ تورات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے کون سی بیماری لگتی ہے؟ کوئی دن حرام یا بیماری کا باعث نہیں بتایا گیا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحب افضل سمجھا جاتا ہے، لیکن باقی دنوں میں بھی جائز ہے۔ حالت ناپاکی میں بال یا ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ افضل اور ادب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں نہ بال کاٹے جائیں نہ ناخن، بلکہ پہلے غسل کر لیا جائے، پھر طہارت کے ساتھ صفائی کی جائے۔ اگر کسی نے ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹ لیے تو کوئی گناہ یا سزا ثابت نہیں۔ یہ بات صحیح احادیث سے نہیں ملتی۔ کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا بدلہ لیا تھا؟ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسلامی روایات اور کچھ تفسیری اقوال کے مطابق چوتھا آسمان چاندی یا تانبا سے بنا ہوا ہے۔ دونوں اقوال ملتے ہیں۔ یہ معلومات یقینی عقائد میں شامل نہیں بلکہ روایتی علمی اقوال میں شامل ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہیں؟ جنازہ کی نماز۔ فرعون کس دن غرق ہوا تھا؟ فرعون یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے دن غرق ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ روزانہ سورہ یاسین پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ روزانہ سورہ یاسین پڑھنے سے گناہوں کی معافی، دل کو سکون، رزق میں برکت، موت کی آسانی، دعا کی قبولیت اور روحانی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ کون سی عورت پر قرآن پاک پڑھنا حرام ہے؟ حیض یا نفاس کی حالت میں عورت کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا ممنوع ہے۔
اسی لیے اس مخصوص حالت میں عورت پر قرآن پڑھنا حرام کہلاتا ہے۔ جیسے ہی یہ حالت ختم ہو جائے وہ دوبارہ تلاوت کر سکتی ہے۔ وہ کون ہے جو بولے بغیر سب کچھ بتا دیتا ہے؟ ضمیر۔ عورتوں کا کن صورتوں میں آئی بروز بنوانا جائز ہے؟ دوسروں کے سامنے نمائش کے لیے آئی بروز بنوانا حرام ہے، البتہ شوہر کے لیے یا جسمانی نقص کے ازالے کے لیے معمولی صفائی کی گنجائش بعض علماء دیتے ہیں، بشرطیہ اس میں گناہ یا فتنہ کا پہلو نہ ہو۔ دعا مانگتے وقت ایسا لگنا کہ اللہ نہیں سن رہا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ دعا مانگتے وقت یہ سوچنا کہ اللہ نہیں سن رہا ایمان کی کمزوری، بے صبری اور شیطانی وسوسہ کی علامت ہے۔ اللہ تو ہر وقت سنتا ہے، بس ہم میں صبر، یقین اور خلوص کی کمی ہوتی ہے۔ کون سا جانور مارنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے؟ جس نے بلی کو ناحق مارا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ الفاظ ضعیف روایت میں ملتے ہیں، لیکن مفہوم صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو چھپ جائے تو دنیا اندھی ہو جائے گی؟ سورج۔ کون سے جادو کا علاج کبھی بھی نہیں ہوتا؟ جادو چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اس کا علاج ممکن ہے اگر انسان ایمان، صبر اور شریعت کے مطابق عمل کرے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ جادو کا کبھی علاج نہیں ہوتا، وہ یا تو مایوس ہوتے ہیں یا غلط طریقوں پر چل رہے ہوتے ہیں۔ جنات کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن کس ملک کی لائبریری میں موجود ہے؟ جنات کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ وہ کسی ملک یا لائبریری میں محفوظ ہے، یہ تاریخی اور شرعی لحاظ سے بے بنیاد دعویٰ ہے۔ ایسی کوئی مصدقہ، معتبر اسلامی یا سائنسی شہادت موجود نہیں جو یہ ثابت کرے کہ قرآن کا کوئی نسخہ جنات نے لکھا ہوا اور وہ کسی لائبریری میں رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے جو جتنا زیادہ ہوتا ہے انسان اتنا ہی جھکتا ہے؟ علم۔ کس وقت روٹی کھانا ایک عبادت ہے؟ روٹی کھانا اس وقت عبادت بنتی ہے جب نیت اللہ کی رضا ہو، جیسے عبادت کی طاقت لینا، رزق حلال کمانا، صحت قائم رکھنا یا علم حاصل کرنا۔ کون سی سبزی کھانا حرام ہے؟ کوئی مخصوص سبزی بذات خود حرام نہیں ہے، نشہ آور، زہریلی یا حرام اجزاء میں تیار کی گئی سبزی کھانا حرام یا ممنوع ہو سکتا ہے۔ گھر کا کون سا کام کرنے سے رنج و غم دور ہوتا ہے؟ جھاڑو دینا، گھر کی صفائی کرنا نہ صرف جسمانی صفائی ہے بلکہ یہ روحانی غم، پریشانی اور ذہنی دباؤ کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر نیت اللہ کی رضا، سکون اور سنت پر عمل کی ہو۔ آئینے میں دیکھ کر اپنا آپ برا لگنا کس بات کی نشانی ہے؟ آئینے میں خود کو برا لگنا صرف ظاہری احساس نہیں بلکہ دل کی حالت، روحانی کمزوری یا نفسیاتی الجھن کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج ذکر الہی، دعا، توبہ اور مثبت نیت سے ممکن ہے۔ اگر بھولی ہوئی چیز یاد نہ آئے تو کس جگہ خارج کرنے سے وہ چیز یاد آ جاتی ہے؟ کان کے پیچھے خارج کرنا ایک عوامی ٹوٹکا ہے جو بعض اوقات دماغی تحریک کی وجہ سے فائدہ دے دیتا ہے، مگر اس کا کوئی شرعی یا سائنسی ثبوت یقینی طور پر موجود نہیں۔ کون سی بیماری جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے؟ برس یعنی سفید داغ کی بیماری بعض روایت کے مطابق جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، لیکن دنیا میں یہ بیماری آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مریض جہنمی ہے، بلکہ یہ امتحان اور بعض کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ جنسی خواہش کا ختم ہو جانا کس بات کی علامت ہے؟
جنسی خواہش کا ختم ہو جانا ایک طبی، نفسیاتی یا روحانی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، نہ کہ شرمندگی کا سبب بنانا چاہیے۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا گیا تھا؟ دنیا میں سب سے پہلا کھایا گیا پھل انجیر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کھایا۔ یہ بات اسلامی روایات اور تفاسیر پر مبنی ہے۔ قرآن میں نام نہیں آیا مگر اشارات ملتے ہیں۔ کون سا انسان جنات سے شادی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کس رنگ کا سوٹ پہننے والی دلہن مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہے؟ اسلام میں کسی خاص رنگ کے کپڑے یا سوٹ کو پہننے کو مصیبت، نحوست یا بدشگونی کی علامت سمجھنا شرعاً درست نہیں۔ یہ باتیں لوگوں کی خود ساختہ روایات، رسم و رواج یا تہمات پر مبنی ہوتی ہے، نہ کہ قرآن و حدیث پر۔ کس نبی کے باپ دادا اور پردادا سب نبی تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے والد، دادا اور پردادا سب نبی تھے۔ کس نبی کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نہانے میں زیادہ دیر لگانے والی عورت میں کون سی برائی ہوتی ہے؟ جو عورتیں نہانے میں زیادہ دیر لگاتی ہیں، ایسی عورتیں پتھر دل اور کم عقل ہوتی ہیں۔ اسلام میں نہانے میں دیر لگانے والی عورت کے متعلق کوئی واضح شرعی حکم یا برائی بیان نہیں کی گئی، البتہ غیر ضروری تاخیر، اسراف یا وسوسے سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے پہلے بزرگی کس کو عطا کی گئی؟ سب سے پہلے بزرگی حضرت آدم علیہ السلام کو دی گئی، کیونکہ وہ پہلے انسان، پہلے نبی اور اللہ کے براہ راست منتخب کردہ بندے تھے۔ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج مقرر کیے گئے تھے۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل ہے؟ تہجد کی نماز نفل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب اور معمول کی عبادت تھی، اس لیے بعض علماء اسے سنت موقدہ کے درجے کے قریب مانتے ہیں۔ دوزخ جہنم سے کتنی دوری کے فاصلے پر ہے؟ دوزخ کی درست دوری یا مقام کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخ اتنی گہری اور ہیبت ناک ہے کہ ایک پتھر کو 70 سال لگتے ہیں اس کی تہہ میں پہنچنے میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں وحشی بن حرب نے شہید کیا، لیکن یہ قتل ایک ذاتی دشمنی یا کفر کی جنگ کا حصہ تھا، اور بعد میں وحشی مسلمان ہو گئے اور توبہ کی۔ پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کون سا تھا؟ پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ سیاہ، سبز اور دیگر رنگوں کا استعمال بھی وقتاً فوقتاً ہوا، لیکن سب سے پہلا جھنڈا سفید تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بلند فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے مردوں کو زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کئی مردوں کو زندہ کیا، لیکن کتنے لوگوں کو زندہ کیا، اس کی تعداد قرآن یا صحیح حدیث میں موجود نہیں۔ بعض تفاسیر میں 3 سے 4 افراد کا ذکر آتا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں روایت کے مطابق جنات نے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی مبعوث فرمایا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جنات میں سے کوئی نبی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں اور تمام جنات کے لیے آخری رسول ہیں۔
قیامت کی سب سے آخری نشانی کیا ہوگی؟ قیامت کی سب سے آخری نشانی یہ ہوگی کہ دنیا میں سے تمام مومنین ختم ہو جائیں گے۔ قیامت سے پہلے اربوں میں کون سی برائی پیدا ہو جائے گی؟ قیامت سے پہلے عربوں اور امت مسلمہ میں یہ بڑی برائیاں پھیلیں گی: شراب نوشی، گانے بجانے، زنا اور بے حیائی، علم کا اٹھ جانا، جھوٹ، دھوکہ، خیانت، علماء کی قدر نہ کرنا۔